تو آپ نے ہاں نور عالم خان صاحب کا ذکر کیا، تو ہاں رفعت اللہ اورکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پشاور میں ہیں اس وقت. اور ہاں نور عالم خان صاحب کا آج آپ نے بیان سنا ہوگا. رفعت اللہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں تو اگلے الیکشن میں اس ٹکٹ پہ نہیں لڑوں گا. پھر جلال ہاں خٹک جو ہے پرویز خٹک کے غالباً بھانجے ہیں، انہوں نے بھی نون میں شمولیت اختیار کر لی. اور ہاں یہ سائنس جو ہیں، یہ آثار جو ہیں، یہ مزمل صاحب کی باتوں والے ہی ہیں ویسے. لیکن آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کے پی میں ہو کیا رہا ہے، اور نور عالم نے ایسا کیوں کہا، اور پرویز خٹک کے رشتہ دار جو ہے وہ نون میں کیوں جا رہے ہیں؟ ذرا تبصرہ فرمائیے. شکریہ رضا صاحب. نور عالم خان جو ہے وہ تو یہ تو الیکشن میں ہی جب یہ بلدیاتی انتخابات تھے تو وہ پشاور سے ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے یہ لاسٹ الیکشن میں. پیپلز پارٹی سے اس نے جوائن کیا تھا پی ٹی آئی میں. پھر یہ جو لاسٹ بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں اس کے ایک بہنوئی جو ہے وہ جس کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے تھا، تو وہ اسی علاقے سے کانٹیسٹ کر رہے تھے. تو نور عالم نے جو ہے نا اس کی حمایت کی تھی، اس کے لیے بڑی کمپین بھی چلائی تھی. تو اس کے بعد جب یہ الیکشن کے ریزلٹ آئے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھیں کہ جی آئی جو ہے وہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر، اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی. تو پھر یہ کافی وہ شروع ہوئی نور عالم کے اوپر. یہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے الزامات لگائے کہ جو اس نے پیسے لیے ہیں اور اس نے جو ہے نا پارٹی سے غداری کی ہے، اس طرح کی باتیں. لیکن نور عالم صاحب جو تھے یہ تو الیکشن سے پہلے ہی جو ہے اس طرح کے وہ بیانات دیتے تھے کہ حکومت کے خلاف ہوتے تھے. وہ جب اسی یہ جو ابھی پریس ٹاک اس نے کی ہے، وہ جو ایک عشائی میں اس نے شرکت کی تھی، تو اس میں بھی اس نے وہی باتیں جو ہے نا دہرائی جو پہلے بھی وہ کرتے آئے ہیں کہ جو ہے نا بہت برا حال ہے نچلے لیول پہ، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مہنگائی ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، حکومت کو جو ہے پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں. تو وہ یہ پارٹی کے اوپر کافی تنقید کرتے آئے ہیں. تو نور عالم صاحب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے وہ پی ٹی آئی میں آئے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اسی عشائی میں جو وہاں پہ مولانا اسد صاحب نے بات بھی کی ہے کہ ان کے ہمارے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، تو اپنی بہنوئی کو بھی کامیاب کرایا جی آئی سے. تو جی آئی کا اب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے بلدیاتی انتخابات کے بعد سے. تو اب تو لوگ اور بھی جو ہے نا لگتا ہے کہ لوگ اس میں جائیں گے، اور پی ٹی آئی سے جو ہے نا کئی سارے لوگ جو ہی الیکشن جنرل الیکشن قریب ہوں گے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی میں الیکٹیبل کے طور پہ گئے تھے وہ ہو سکتا ہے کہ جی آئی کی طرف جائیں، یا پھر نون گروپ میں بھی چانسز ہے. جیسے آپ نے ابھی وہ ذکر کیا، جو جلال خٹک ہے اور بلال خٹک دونوں بھائی ہیں، تو یہ ان کا تعلق مردان کا ایک نواحی علاقہ ہے تخبائی، یہ وہاں سے ان کا تعلق ہے. اور یہ جو پرویز خٹک ہے ان کے رشتہ دار ہیں. تو یہ ان کا خاندان جو ہے کافی پرانا سیاسی خاندان ہے. ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی کافی سینئر پولیٹیشین تھے، لیکن کبھی وہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس علاقے میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور وہ پیپلز پارٹی میں تھے. یہ جو جلال خٹک تھے یہ قومی وطن پارٹی جو آفتاب شیرپور صاحب کی جماعت ہے اس میں بھی رہے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی تھے، پھر یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے. اور جو پچھلا 2018 کا الیکشن تھا اس میں ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، ایک اور وہاں کا امیدوار تھا اس کو ملا. پھر یہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں بھی اس نے کوشش کی کہ جو تحصیل چیئرمین ہے اس کا ان کو ٹکٹ ملے، لیکن وہ بھی ان کو نہیں ملا. تو اب یہ ناراض ہو گئے ہیں، اور جو حالات ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی پوزیشن جو ہے نا بہت خراب جا رہی ہے. تو اب یہ مسلم لیگ نون میں جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور کل جو ہے یہاں پہ پشاور میں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. امیر مقام صاحب جو صدر ہیں صوبائی، اس نے وہ کال کی ہے، اور اس میں یہ سارے جو ہے نا جو جلال خٹک ہے اور اس کا بھائی جو بلال خٹک وہ تو تھوڑی سی ینگ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ اس میں شمولیت کا اعلان کریں گے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ جیسے وہ ایک سینیریو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے پی ٹی آئی جو بلدیاتی انتخابات میں شکست کھائی ہے تو اس کے بعد سے لوگ جو ہے اب ان کی بالکل توجہ جو ہے نا وہ ہٹ گئی ہے. تو ابھی یہ اگلا مرحلہ جب ہوگا 27 مارچ کو بلدیاتی انتخابات کا، اس کا بھی اعلان ہو گیا ہے. یہ جو 2 ڈویژن ہے، ہزارہ ڈویژن اور جو مالکنڈ ڈویژن ہے، اور کچھ جو قبائلی اضلاع ہے 4 یا 5، تو وہاں بھی یہ دوسرا مرحلہ بھی ہوگا. تو اس میں بھی ایسا رہا ہے کہ
جو ہزارہ ڈویژن ہے اس میں ویسے بھی مسلم لیگ نون کے ایک پہلے سے جو ہے وہاں پہ ایک وہ ووٹ بینک بہت جی پرانا ان کا تو ایک گڑھ ہے. رفعت اللہ مجھے یہ بتائیے آخر کیا وہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ کے پی جو ہے وہ ایک مثالی صوبہ بن چکا ہے, ماڈل پروونس ہے اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے پی ٹی آئی کا. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے آپ کی جو آپ کی باتیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی معاملات بدل رہے ہیں, اور بلدیاتی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی پی ٹی آئی کو بڑا ٹف ٹائم ملا ہے, دوسرے تیسرے نمبر پر بہت سی جگہوں پہ وہ آئی ہے. تو یہ ایک دم ہوا کیا ہے؟ ابھی ایک سال 2 سال پہلے تک تو یہی امپریشن تھا سب کا کہ جی اگلے الیکشن میں سب سیٹس دوبارہ پی ٹی آئی کو ملیں گی, وہ پکی ہیں ان کی سیٹس. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اصل میں میرے خیال میں یہ غلط فہمی تھی لوگوں کی. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو بلدیاتی انتخابات میں ہوا کہ جو ان کا یہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گڑھ تھا پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی والے اب بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا خیبر پختونخوا تو ہمارا ہے. تو لوگوں نے ان کو جو ہے نا وہ اپنی شکل دکھا دی ہے. جیسے ہمارے ہم مطلب یہ ایک یہاں پہ آپ یہ بات ماننے والی ہوگی کہ ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں. ہم تو ہر الیکشن میں جو ہے وہ نئے نئے لوگوں کو ہم آزماتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو دوسری مرتبہ چانس دیا گیا, اور دوسری مرتبہ پہلے جو الیکشن ہوا وہ تو خیر ہم اس پہ بھی اعتراضات کیے جاتے, لیکن جو دوسری مرتبہ کا الیکشن تھا اس پہ تو آج تک جو ہے وہ بڑے جو ہے نا سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں وہ سوالات جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ تنقید برائے تنقید ہے. وہ ہم یعنی میں خود جو ہے نا یہ الیکشن کور کرتا آیا ہوں, ہم نے خود وہ حلقے ہمیں پتا ہے کہ جن حلقوں میں بالکل کوئی چانس نہیں تھا وہاں سے پی ٹی آئی جو ہے نا بہت بڑی میجورٹی کے طور پر سامنے آئی, تو ہم بالکل حیران رہ گئے. تو یہ بالکل جو ہے نا ایک مصنوعی قسم کی یہاں پہ ایک ایسے سینیریو بنائی گئی تھی کہ جی یہ تو ان کا گڑھ ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں کے لوگ پھر یہ بھی ہے کہ پھر وہ چہرہ دکھاتے ہیں اپنا, اور تو یہ وہی ان کے ساتھ ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو حالات ملک کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بہت ہی برا حال ہے. اب تھوڑی دیر پہلے جی اب رضا صاحب میں جو ہے تقریباً گھنٹہ پہلے جو ہے یہاں بجلی آئی ہے, اور اس سے پہلے کوئی 5 گھنٹے تک مسلسل جو ہے جس علاقے میں میں رہتا ہوں یہاں پہ بجلی نہیں تھی. اور یہ آج یعنی ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ روزانہ یہ حال ہے. اور یہ بتایا بھی نہیں جاتا کہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی خرابی ہے, کوئی فیڈر میں مسئلہ ہے. کوئی پہلے سے جو ہے نا اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کوئی کام ہو رہا ہے, کہیں پہ کوئی پرابلم ہے, تار وار خراب ہے, تو پہلے سے بتایا جاتا ہے. یہ مسلسل جو ہے نا مہینوں سے یہ حال ہے. اور یہ اب لکی مروت میں آپ نے دیکھا کہ خواتین جو ہے برقعوں میں انہوں نے احتجاج کیا, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. اور یہ میں صرف دیہاتی علاقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ کو میں پشاور شہر کی بات بتا رہا ہوں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں ریگللما, بالکل جو ایک بہت بڑی سامنے جو ہے نا ایک حیات آباد کا علاقہ ہے, بہت بڑی ایک ہاؤسنگ ماڈرن علاقہ ہے, اس کے بالکل سامنے ہم رہتے ہیں. تو یہ اگر اس طرح کے حالات ہوں گے کہ آپ جو بنیادی ضروریات ہے, باقی آپ دیکھیں تو بے روزگاری کا کیا حال ہے, اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بھی مطلب اس طرح نہیں ہے کہ جیسے تسلی بخش کہا جائے. تو ایسے میں پھر یہ تو لوگوں نے جو فیصلہ دیا ہے درست ہی دیا ہے. جی 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 بالکل. جی مزمل صاحب آپ نے سنی رفعت اللہ صاحب کی ساری تفصیلات نور عالم خان صاحب کے بارے میں. 2018 میں لوگ اپوزیشن پارٹیوں کا ٹکٹ لے کر جاتے تھے تو جمع نہیں کراتے تھے. جب وہ ٹکٹ وصول کرتے تھے اور جمع کرانے کے دفتر کے درمیان ہی ان کو سمجھا لیا جاتا تھا کہ یہ ٹکٹ جمع نہیں کرانا, اور ماحول یہ تھا. تو آج وہ اپوزیشن جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں تو کچھ تو تبدیلی ہے نا, کوئی تو چیز اپنی جگہ سے ہلی ہے جس سے منظرنامہ ہلا ہے. مجھے تو کچھ باقی سب تو اپنی جگہ موجود ہیں, کوئی ایک ہی فرد ہلا ہے جس کے ہلنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں, آپ کو جو تبدیلی نظر نہیں آ رہی, یہ لوگ ایسے ہی اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. کسی نے ان کی مرضی 2018 میں روک لی تھی نا, کسی نے آر ٹی ایچ کو روک لیا تھا, کسی نے لوگوں کو روک لیا تھا, کسی نے بفر زونز بنا لیے تھے عمران خان کے لیے. مسئلہ وہی ہے کہ وہ جادوئی طاقت اور وہ جو مدد تھی جناتی وہ نظر نہیں آ رہی عمران خان صاحب کے ساتھ.
اور جب ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی تو ہمیں منظرنامہ بدلتا بدلتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جادوئی طاقت اور جناتی مدد کے بغیر اقتدار کو سنبھال سکے گی۔ جی جناتی مدد پہ آپ نے سب کچھ ڈال دیا، لیکن میرے خیال سے کارکردگی بھی ایک فیکٹر ہے۔ دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں کارکردگی تو پچھلے 5 سال میں بھی کے پی میں کچھ نہیں تھی، انہوں نے ایک خبر خلاف نہیں چلنے دی۔ ہاں یہ بھی ہے۔ تو رفعت اللہ صاحب اس پہ کامنٹ کریں کہ ایسی بات یہ تھی میڈیا مینجمنٹ جو ہوئی؟ جی بالکل، یہ تو سچ ہے کہ میڈیا مینجمنٹ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن جو 13 میں ان کی جب یہ پہلی مرتبہ آئے، ان کی حکومت جب بنی تو اس وقت یہ کولیشن گورنمنٹ میں تھے، تو اس وقت صرف کچھ تھوڑا بہت انہوں نے ایجوکیشن میں کچھ چیزیں مطلب پہلے سٹارٹ میں کچھ کی، کچھ جو ہے نا ہیلتھ سیکٹر میں بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا، لیکن یہ پروپیگیشن بہت کرتے تھے۔ تو یہ گراؤنڈ پہ اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اس وقت بھی جو ہے نا ایسے مسائل تھے جو آج تو خیر اس کی بالکل پیک ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جیسے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں جی وہ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لیکن یہ پروپیگنڈا بہت کرتے تھے، اور حال ان کا یہ تھا کہ سارے جو ہے نا مطلب اس طرح کی سٹوریاں اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو مینج کیا جاتا تھا۔ تو یہ لیکن یہ جو اب اس حکومت میں ان کا جو حال ہوا، یہ تو بالکل جو ہے نا اب یہ بالکل پیک ہے، جیسے اب یعنی آپ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ اب جو اہم بنیادی ضروریات ہے وہ بھی جو ہے نا لوگوں کو میسر نہیں ہوگی۔ تو جی پہلے والا مطلب کچھ میں کہوں کہ اس میں کچھ نہ اور کچھ بہتری ایسا نہیں پولیس ہے۔ کا بتا دیں، جو پولیس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا تھا جی کہ پولیس مثالی پولیس بن گئی ہے، ماڈل پولیس بن گئی ہے، اس کا بھی تو بڑا ذکر ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ جی بالکل، پولیس اصل میں یہ انہوں نے پولیٹیسائز بہت زیادہ کیا، حالانکہ یہاں پہ جو ہماری کے پی کی پولیس ہے ان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ پیش کیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی الیکشن یہ جب بلدیاتی انتخابات کے پہلا مرحلے کا اختتام ہوا تو بہت سارے اضلاع میں جو ہے ایک بہت بڑا پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ ڈی پی اوز کی، ایس ایچ اوز کی وہ کر دی گئی ہے، جہاں پہ مطلب اس طرح کی اطلاعات ہے کہ جہاں ان کے یہ ہارے ہیں انہی علاقوں میں جو ہے نا انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے زیادہ۔ اور اچھا جو نوشیرہ کا ایک اس میں ایک بڑا جو ہے نا جو ڈی پی او ہے نوشیرہ کا جو پرویز خٹک کا علاقہ ہے، وہ میرے خیال میں یہ کل پرسوں کی بات ہے، ایک سٹوری میں نے دیکھی تھی کہ ایک وہاں کا ڈی پی او جو تھا وہ میرے خیال میں 3-4 مہینوں میں 5 ڈی پی او جو ہے نا وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ تو یہ کیسا جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی پولیس ہم نے غیر سیاسی کر دی ہے اور کوئی مداخلت نہیں ہے، تو یہ کیسے مطلب اب ایک افسر جو ہے وہ عام طور پہ میرے خیال 1.5 سال تو ایک جگہ پہ رہتا ہے، تو آپ 3-4 مہینوں میں اگر آپ 5-6 مرتبہ اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ مداخلت نہیں ہوئی، پھر کیا ہوا؟ تو یہ جو ہے نا ایسے سب کاغذی باتیں ہیں، اور گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ بالکل، بہت شکریہ رفعت اللہ آپ کے جوائن کرنے کا۔ مزمل صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور آپ کی اور میری جو ہے یہ گفتگو چلتی رہے گی، اور ابھی کیونکہ بڑے مراحل باقی ہیں، 3 مہینے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے یہ، اور یہ تو تو اس لیے انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً جو ہے ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے، اور آپ کا بھی اپنی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین خدا حافظ، اور انشاءاللہ کل شب 9 بجے پھر ملاقات ہوگی جی۔